वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जारी है। इजलास में 29 नकात पर गौर करके फैसला किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा कौन से हैं ये 29 नकात? जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जारी है। तकरीबन 1 घंटा कबल ये इजलास शुरू हुआ था। सिंध काबीना के इजलास का तवील एजेंडा है। तकरीबन 33 नुकात हैं जिन पर आज फैसले हुए हैं। अभी तक कुछ फैसले हुए हैं जिनका तर्जमान वज़ीर आला हाउस ने बाकायदा एक एलामिया जारी किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंध काबीना ने आज जो है इस्लाम कोर्ट में एक आरओ प्लांट लगाने का फैसला किया है और तकरीबन 1.5 MGD ये पानी फराहम करेगा और इस आरओ प्लांट के लिए 43 करोड़ 41 लाख रुपए फंड की मंजूरी भी दी गई है और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 3 माह के अंदर इस आरओ प्लांट को मुकम्मल होना चाहिए। सिंध काबीना ने आज डैनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी चार्टर की मंजूरी दे दी है और सिंध असेंबली को भेज दिया है। इसको बाकायदा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा और इसका जो चार्टर है वो सिंध असेंबली मंजूर करेगी। सिंध काबीना ने इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिसिन जो है उसको महकमा सेहत से वापस लेकर उसको जो डिसेबल्स का महकमा है उसके हवाले किया है। सिंध काबीना ने आज के इजलास में जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक को वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह पे जो ख़वातीन को हिरासान करने का मुहतसिब का इदारा है 4 साल के लिए दोबारा जस्टिस शाहनवाज तारिक को मुहतसिब सिंध मुकर्रर किया है। सिंध काबीना के आज के एजेंडा में मैं आपको बताऊं कि कारूंझर पहाड़ को हेरिटेज करार देने का एजेंडा भी शामिल है। मुख्तलिफ इदारों के लिए नुमाइंदगान की मंजूरी भी काबीना के आज के एजेंडा में शामिल है। सिंध काबीना को इस्लाम कोर्ट से बिन कासिम कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का भी फैसला करना है। ये सारे एजेंडा आज के काबीना के उसमें शामिल हैं। इजलास अभी तक जारी है जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीर, चीफ सेक्रेटरी सिंध और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज जो हैं वो शरीक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। कराची के रोशन मुस्तकबिल के लिए साबिक वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कराची में बिजनेस और IT की दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब रुपए देंगे। तफसीलात जानेंगे अयाज राना से, आगाह कीजिएगा। सर उनसे जान लेते हैं। सर, आपने आज ऐलान किया एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं कराची के लिए, आप एक दफ़ा फिर दोहराएगा क्या आपने किस चीज़ का ऐलान किया है, कितने और कितने दिन में ये तामीर हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 31 फाउंडेशन डे था कॉमिक्स के इस इंस्टीट्यूशन का और मुझे फ़ख्र है कि इसका पौधा मेरे वालिद साहब ने अपने 8 दोस्तों के साथ रखा था और ये 93 से 31 साल में ये पौधा जो है दरख्त बन गया कि आज इस कॉलेज में 1600 बच्चे हैं। मुझे इस पे भी फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब 1960 में कॉमर्स कॉलेज कराची के ग्रेजुएट थे। मैं 1986 से यहाँ से कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएट करके गया। तो मैंने यहाँ आके जो सबसे पहले देखा कि जिस तरीके से इन्होंने पोजीशंस ली हैं, टॉप 10 में से 5 पोजीशन इस वक्त जो है ये कॉलेज ले रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके यहाँ डिग्री अवॉर्डिंग क्यों नहीं है, आप ग्रेजुएशन क्यों नहीं करा रहे? तो उन्होंने कहा कि अभी हम इंटरमीडिएट हैं। तो मैंने कहा कि आप जो है वो नई बिल्डिंग बनाएं जिसको मैंने शेख एजाज अहमद बिज़नेस एंड IT जो है सेंटर का नाम दिया है। तो वो पहली जो है वो बिल्डिंग यहाँ पे 1 साल के अंदर हमने कहा है कि शेख एजाज अहमद बिज़नेस स्कूल जो है वो यहाँ बने। दूसरा ऐलान मैंने किया है, ये तो मेरे वालिद साहब का ख्वाब था जिसको मैं पूरे करना है। अब मैं ख़ुद ख्वाब देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे आगे आके कहे कि हमारे वालिद साहब ने भी कोई ख्वाब देखा था। तो मैं 8 दोस्तों को आज जमा कर रहा हूँ कि हम कराची को 5 साल के अंदर हम 8 लोग जो ओल्ड एलुमनाई कॉमर्स कॉलेज के हैं वो यहाँ इकट्ठे होकर कराची को पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी अगले 5 साल में डेवलप करके दें। ये वो ख्वाब है और वो जो पौधा है ये मैं आज के दिन में इस पौधे को लगा के कराची में वापस लौट जाऊँगा। आपकी तरफ से कितना डोनेशन? मैंने 1 बिलियन रुपये अनाउंस किया है इस यूनिवर्सिटी के लिए। 1 अरब 100 करोड़ रुपये हमारी फैमिली
ایز مائی ناؤ لیگیسی فارورڈ وہ اس کو جو ہے اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ ڈونیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, جیسے گوہر اعجاز صاحب نے یہ بات واضح کی کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ ان کی طرف سے جاری ہوں گے جو اس یونیورسٹی کو تعمیر کریں گے. جو ان کا خواب ہے, جو ان کے بڑوں نے دیکھا تھا, وہ اب یہ اس کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. جی آگے بڑھے اب آپ کو بتائیں, کراچی پولیس کی جانب سے عوام سے دوریاں کم کرنے کی کوشش جاری ہے. آئی جی سندھ کے احکامات پر کراچی کے 108 تھانوں میں خوش اخلاق ڈیوٹی افسر تعینات کر دیے گئے ہیں. وہ تھانوں میں کس طرح کام کر رہے ہیں دکھائیں گے ہمارے نمائندے مراج اختر اپنی اس رپورٹ میں. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کے چھوٹے گریڈ کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری. سندھ حکومت نے 11 گریڈ کے 12 جونیئر کلرکس کو 14 گریڈ میں سینئر کلرک کے عہدے پر ترقیاں دے دی ہیں. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوریو سے. جی آزاد, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, حکومت سندھ نے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کے 11 گریڈ کے 12 جو جونیئر کلرکس کو 14 گریڈ میں سینئر کلرکس کے عہدوں پر ترقیاں دے دی ہے. اس حوالے سے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ترقی پانے والوں میں اعجاز علی سمرو, عادل علی چانجو, احسان الحق, فوزیہ محسن, مشکور احمد, جبکہ اختیار علی, غلام مجتبہ, عبد السمی میمن, شاہد علی بھٹو, محمد اعجاز, محمد شاہد اور نادر خالد شامل ہیں, جن کو 11 سے 14 گریڈ میں ترقیاں دے کر نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے. جی بہت شکریہ آزاد نوریو. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ملیر ایکسپریس وے پر خصوصی بچوں کے لیے انکلوسیو سٹی بن رہا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا فنڈ سندھ حکومت کا ہوگا. انکلوسیو سٹی کے لیے مخیر حضرات اور اداروں کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی. تفصیلات عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ڈیفنس کا دورہ. سینٹر میں خودی کے نام سے قائم بیکری کا کیک کاٹ کر افتتاح کیا. تقریب میں صوبائی وزراء سید غنی, ذوالفقار علی شاہ, سابق سینیٹر حسیب خان اور دیگر نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سے پرانا تعلق ہے. KVTC مہارت فراہم کرنے کے ساتھ زندگی کو شاندار انداز میں جینے کی تربیت بھی دیتا ہے. KVTC میں خودی بیکری کا افتتاح اس پیش رفت کا ثبوت ہے. میں KVTC کے ساتھ اب میرے خیال 12 سال ہو گئے ہیں ایسوسیٹڈ رہا ہوں ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز آتے ہوئے, اور خاص طور پہ جب سے حسیب صاحب نے 7-8 سال پہلے خود اپنا ٹائم دیا ادھر, اور جو پلانز تھے KVTC کے اپنے, جو لیڈرشپ چاہیے تھی وہ حسیب صاحب کی طرف سے انہیں ملی, اور انہوں نے پوری ٹیم کے ساتھ اس ادارے کو اس جگہ پہ لے آئے ہیں, اور ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے. سید مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ ملیر ایکسپریس وے پر 75 ایکڑ اراضی پر مشتمل خصوصی بچوں کے لیے انکلوزر سٹی بنایا جا رہا ہے, جس میں بہت بڑا پارک بھی بنایا جائے گا. اس انکلوسیو سٹی میں میرا جو پلان ہے, اگین اس کو ہم نے بالکل انڈیپینڈنٹ رکھا ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لیے ہیں تاکہ اس کو مینیج کریں, لیکن میں نے کہا تھا کہ کم از کم 20-25 ایکڑ کا تو آپ ایک پارک بنائیں ہر قسم کے بچوں کے لیے ادھر نا, وہ ہے. پلس ہم ایک تو گورنمنٹ سیکٹر میں بنائیں گے اپنے اداروں کو, کچھ ہم پرائیویٹ سیکٹر لائک KVTC ہم ان کو انوائٹ کریں گے کہ ادھر آئیں. اور یہ جگہ مجھے پتہ ہے بہت چھوٹی پڑ گئی, بہت پرانی ہے, ایک بڑی جگہ پہ ایک بہتر بلڈنگ اور ان کے پوری سیٹ اپ بنایا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے آخر میں KVCT کے طلبہ اور مہمانوں کو اجرکیں پہنا کر شیل تقسیم کی. وزیر اعلیٰ سندھ کو ادارے کی یادگار شیل پیش کی گئی. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی, City 21. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام تقریب کا انعقاد. تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم سردار علی شاہ کی بھی شرکت. کہا کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کئی اسکولوں کو اڈاپٹ کیا ہے جہاں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں سید زبیر راشد سے. آگاہ کیجیے گا ہمیں. ہاں جی بالکل, دیکھیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت کراچی کے نجی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. صوبائی وزیر تعلیم و معدنیات سندھ سید سردار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی آج کی اس تقریب میں شرکت کی ہے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. مجھے بتائے گا آج آپ نے تقریب میں شرکت کی ہے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بہت بڑا کردار ہے تعلیمی بہتری کے لیے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہمارے کوئی 10 لاکھ کے قریب بچوں کا جو ہے وہ انہوں نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے. اس وقت وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور تھینکس ٹو انیتا غلام علی صاحبہ
جس کو آج ایکلیٹ بھی ان کو دینے کے لیے یہ رکھا گیا اور دوسرے اڈاپٹرز کو بھی. یہ زبردست کانسیپٹ ہے کیونکہ ہم جتنا خرچہ کر رہے ہیں اس سے کئی گنا کم جو ہے ان خرچوں پہ کوالٹی ایجوکیشن بچوں کو مل رہی ہے. بیسیکلی یہی ماڈل تھا. اب ہمارے پاس جو امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہم اس کا کیا کریں. ہیومن ریسورس ہمارا کوئی 90 to 92% ہمارا خرچہ جو ہے وہ ان اساتذہ پہ اور ہیومن ریسورس پہ ہوتا ہے, امپلائیز پہ ہوتا ہے. ورنہ یہ آئیڈیل ماڈل ہے کہ آپ جو ہے 1500 1700 1600 جتنے بھی 1300 بنتے ہیں وہ پر چائلڈ آپ دیں اور سوسائٹی میں لوگ آگے آ کے لیں, اس کو پڑھائیں. تو میں اس ماڈل کو ہم ابھی جو ہمارا جو نان فارمل ایجوکیشن ہے, جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اس کو ہم کیٹر کرنے کے لیے اسی کو اٹھا رہے ہیں کہ سبسڈی ماڈل کو اور آپریٹر ماڈل کو ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. مزید اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ فیوچر میں مزید امپلائمنٹ کیے بغیر جو پیسے ہمیں خرچ کرنے ہیں فیوچر میں, اگر زیادہ سے زیادہ ہم اس ماڈل پہ چلے جائیں تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کارآمد ثابت ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم مستقل امپلائی لے کے اور پھر جو ہے ان کو پیسے دیتے رہیں اور پر چائلڈ جو ہے وہ ہمارا خرچہ کوئی آپ جا کے کوئی 70,000 کے قریب پر انم جو جا کے بنتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, پالیسی لیول پہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. تھینک یو. صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے اور حکومت سندھ وزارت تعلیم جو ہے یقیناً ایسے ایڈاپشن کے معاملات کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. جی. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار کا انعقاد. سیمینار میں آپٹیکل مارک ریکگنیشن ای مارکنگ کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. چیئرمین انٹر بورڈ ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے کہ اساتذہ کو امتحانات میں اسسمنٹ کا معاوضہ فی سوال کی بنیاد پر دیا جائے گا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خان سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھیں آئندہ سال انٹر کے امتحانات میں جو ہے وہ ای مارکنگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ پروفیسرز کو ٹریننگ دینے کے لیے جو ہے وہ ایک روزہ سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین انٹر بورڈ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. سر ہمیں بتائیے گا آج کا سیمینار کس حوالے سے ہے اور کیا تربیت دی گئی ہے ٹیچرز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے نوٹیفائی کر دیا ہے کہ آنے والا اینیول ایگزامینیشن 2025 او ایم آر اور ای شیٹ اور ای مارکنگ متعارف کرائی جائے گی. تو اس سلسلے میں ہم نے ٹریننگز کا انعقاد کیا ہے. ایک ٹریننگ پہلے ہم کرا چکے ہیں, آج اس کا دوسرا سیشن ہے جس میں مختلف ٹیچرز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں تاکہ یہ پھر واپس جا کے اپنے اداروں میں اساتذہ کو بھی ٹریننگ کرائیں اور بچوں کو بھی او ایم آر اور ای شیٹ کی پریکٹس کروائیں تاکہ اینیول ایگزام میں انہیں دقت نہ ہو. اچھا سر, یہ بتائیے گا ٹیچرز کو معاوضہ جو ملے گا وہ کس حساب سے ملے گا, لائک کاپی وائز ملے گا یا کوشچن وائز ملے گا, کیونکہ ٹیچرز کے دماغ میں یہ چیز بہت زیادہ رہتی ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھتے تھے کہ پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بنڈل ایک ٹیچر کو حوالے کر دیا جاتا تھا, پھر چیکنگ میں مسئلے مسائل آتے تھے. تو اس میں جو اصل بات ہوتی تھی وہ معاوضوں کی ہوتی تھی, تو وہ معاوضہ جو ہے وہ کس صورت میں ملے گا. اچھا, یہاں پہ ایک پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ جیسا آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ہمارے ریگولر سسٹم میں کہ ایک کاپی ایک ٹیچر چیک کرتا تھا. اب جب کہ ای شیٹ اسکین ہو جائے گی تو تقریباً ایک کاپی کئی ٹیچر چیک کر رہے ہوں گے, چونکہ ان کے آن اسکرین مارکنگ ہو رہی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ٹیچر کے پاس ایک کوسچن 1 جائے تو کوسچن 1 ہی چلا جائے. تو 8 سے 10 بندے ایک کاپی کو چیک کریں گے. ایک تو ٹرانسپیرنٹ رہے گا اور دوسرا جو معاوضے کی جہاں تک بات کی, چونکہ اب کاپی نہیں جائے گی کوسچن جائے گا تو موسٹلی پر کوسچن کے حساب سے, اور ہم انشاءاللہ انکریز کر رہے ہیں پر کوسچن کے حساب سے اچھے ریٹس دیں گے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین انٹر بورڈ موجود تھے. ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے سیمینار کا آج دوسرا سیمینار جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ٹیچرز کو جو ہے وہ او ایم آر اور ای مارکنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو معاوضہ ملے گا ٹیچرز کو پیپر چیک کرنے کے حوالے سے وہ جو ہے وہ کوشچن وائز ملے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ بڑے کالجز میں جو ہے وہ آگے جا کے موک ایکسرسائز بھی کی جائے گی تاکہ جو ہے وہ طلبہ جو کہ ایگزام آئندہ آنے والے سال میں دیں گے انہیں جو ہے وہ او ایم آر اور ای مارکنگ کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی مل سکے گی. جی. وزیر سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس جاری. کابینہ کی سندھ آئی ٹی کمپنی بنانے کی منظوری. سندھ آئی ٹی کمپنی صوبائی حکومت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہوگی. مزید تفصیلات جانتے ہیں عاجز جمالی سے. عاجز, بتائیے گا ہمیں. جی ہاں, جیسے کہ ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے کہ سندھ کابینہ کا اجلاس جاری ہے.
काबीना ने अभी तो बड़े फैसले किए हैं। एक तो ये फैसला किया है कि सिंध IT कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। ये सिंध हुकूमत की अपनी IT कंपनी होगी जो सिंध के महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मातहत होगी। सिंध काबीना ने एक और भी फैसला किया है, जिला दादू के इलाके कक्कड़ में 104 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल कैडेट कॉलेज है। सिंध काबीना ने कैडेट कॉलेज कक्कड़ को पाकिस्तान नेवी के सुपर्द करने की मंजूरी दे दी है ताकि कैडेट कॉलेज में दाखिले शुरू किए जाएं और इसका पूरा इंतजाम जो है पाकिस्तान नेवी के पास होगा और पाकिस्तान नेवी के दाखिले शुरू करेगी। जी बहुत शुक्रिया आजीज जमाली आपका। एक्स बंदिश का केस और सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। PTA वकला की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर अदालत का हैरानगी का इजहार। अदालत ने जबरान नासिर की जानिब से आम इंतखाबात के रोज़ इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक दायर दरख्वास्त निपटा दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम खबर है, एक्स बंदिश का ये केस है जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। PTA वकला की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर अदालत का हैरानगी का इजहार। अदालत ने जबरान नासिर की जानिब से आम इंतखाबात के रोज़ इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक दायर दरख्वास्त निपटा दी। अपडेट कर रहे हैं, एक्स बंदिश का ये केस है जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने जबरान नासिर की जानिब से आम इंतखाबात के रोज़ इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक दायर दरख्वास्त निपटा दी है और PTA वकला की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर अदालत का हैरानगी का इजहार। अदालत ने जबरान नासिर की जानिब से आम इंतखाबात के रोज़ इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक दायर दरख्वास्त निपटा दी है।